بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم آج کی خبریں اخبارات کے ساتھ حاضر خدمت۔ اور کیونکہ آج آخری دن ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا عدالت میں تو نہیں جائیں گے، اپنے چیمبر میں بیٹھیں گے۔ روٹی چھوٹی رات کھائی ہے انہوں نے، تصویریں، لیکن سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، مختلف قسم کی میمز بن رہی ہیں اور کچھ کلمات کہے جا رہے ہیں، کچھ بڑے سخت ریمارکس بھی ہیں۔ لیکن اب یہ سوشل میڈیا، اس میں جو بھی آ رہا ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ، اور اس میں ایک تو تصویر رات سے ان کی بڑی وہ چل رہی ہے سرکل میں، وہ جو بار جو سپریم کورٹ بار کا عشائیہ تھا اس میں وہ یوں سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ رات بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی، ابھی پھر دکھا دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک جو امپورٹنٹ بات ہے، سپریم کورٹ بار کے عشائیے میں صحافیوں کو نہیں بلایا گیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ہمیشہ بلایا جاتا ہے لیکن اس دفعہ نہیں بلایا گیا۔ شاید تلخ سوالات، تیز سوالات، یا پھر سچ فیس کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ تو چیزیں مختلف لکھی ہوئی ہیں کہ قاضی تیری زندگی صرف اور صرف شرمندگی۔ اب یہ میں آپ بتا رہا ہوں، یہ کیپشنز لگے ہوئے ہیں، وہ بنائے جا رہے ہیں سارے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ بہت چل رہی ہیں، اور کچھ لوگوں نے کمنٹ کیا کہ جی آج ڈیٹول سے دھونا چاہیے پوری سپریم کورٹ کو، پھر اس کے بعد موم بتیاں لگا، وہ اپنا اگربتی لگا کے، تو وہ اچھا۔ اب میں اس کو بہت ہی ایک لائٹ انداز میں یہ میں بات کر رہا ہوں، میں اس کو کوئی کسی کی تضحیق کرنے کے لیے میں نہیں کر رہا۔ انسان جو کرتا ہے وہ جو بوتا ہے اسی کو کاٹتا ہے۔ قاضی صاحب نے بھی نہ کبھی کسی کی عزت کی، اور جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے اور پھر جھوٹ بہت بولتے تھے۔ کوئی بات ہوتی تھی کہتے تھے یہ کون ہے، عمران ریاض کے بارے میں انہوں نے کہا یہ کون ہے عمران ریاض۔ اور پھر آئینی ترمیم 26ویں، جب علی ظفر صاحب نے کہا کہ جی اس ترمیم کے بعد بھی اب آپ یہ بلے والا جو نشان ہے اس کا کیس آپ نہیں سن سکتے، تو کون سی ترمیم، کہاں، ہمارے سامنے تو کچھ نہیں ہے۔ تو بالکل یہ ایسے ہی وہ ہکڑ بکڑ سے اور لگڑ بگڑ جو ہے نا وہ بن کے، تو وہ چیزیں جو ہے نا پھر وہ ہانٹ کرتی ہیں۔ تو ججوں کی اکثریت جو ہے وہ غیر حاضر رہی، اس نے اپنے آپ کو اس سے الگ تھلگ رکھا۔ کوئی قاضی صاحب کے لیے سوائے بلاول بھٹو کے کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہا، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ 26ویں آئینوی ترمیم جو ہے نا اگر یہ نہ ہوتے تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اچھا، اب جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سارے کریکٹر ہمیں ایک سائڈ پہ نظر آتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ، نواز شریف، آصف زرداری، بلاول بھٹو۔ اگر ہم 80 کی دہائی میں چلے جائیں تو ضیاء الحق اور دوسری طرف ذوالفقار علی بھٹو، دو سوچیں تھیں۔ ایک سوچ تھی ضیاء الحق کی جو مار دھاڑ سے بھرپور تھی، سازش سے بھرپور تھی، اور ایک بھٹو صاحب کی سوچ تھی جو لبرل سوچ تھی، عوام کی سوچ تھی، پاکستان کی ترقی کی سوچ تھی۔ تو اس میں شریف خاندان ضیاء الحق کے ساتھ ملا، اور بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ملے۔ تو آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہی ہمیں نظر آتا ہے کہ آصف زرداری، وہ ان کے حاکم علی زرداری ANP میں تھے، اور ANP ولی خان صاحب نے کہا تھا بھٹو صاحب کے اور ضیاء الحق کے ایشو پر کہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں۔ تو بڑی بھرپور مخالفت، اور آصف زرداری صاحب بھی مبینہ طور پر اپنے دوستوں میں بھٹو صاحب کا مذاق بھی جو ان کے سسر تھے اڑاتے رہتے تھے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ بیلیو ہے کہ یہ جو پارٹی کی صدارت انہوں نے لی ہے جس طریقے سے، وہ بھی بڑا ایک فشی سا ہے۔ پھر اب کتنی دیر ہو گئی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو، زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر بن گئے، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ تو کیوں نہیں پکڑے گئے قاتل جی؟ وہ کیا وجہ ہے، کیا پرابلم ہے، کس نے کیا ہے؟ تو پھر انگلیاں تو اٹھتی ہیں نا کہ کون۔ ابھی وہ ڈائری نے جو بات کہی ہے، اسماعیل ڈائری جو ان کا سیکٹری تھا، غائب ہو گیا، وہ پتہ نہیں اس کو مار کے پھینک دیں گے کہیں۔ اس نے بتایا اربوں روپے کی ڈیل سے، کہ اس کا بیان ہے پورا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، اس کا اپنا بیان، ویڈیو بیان جو وہ بات کر رہا ہے۔ میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بلاول زرداری صاحب کے بیٹے ہیں، زرداری صاحب ANP کے حاکم علی زرداری صاحب کے صاحبزادے۔ تو یہ ایکچولی اینٹی بھٹو سارا معاملہ ہے۔ تو نواز شریف بھی ویسے ہی، میں ایک آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، بڑی پرانی ویڈیو، یہ میں نے سوشل میڈیا سے اٹھائی ہے، جس میں
آپ نواز شریف صاحب کو دیکھتے ہیں، بتایا جاتا ہے مبینہ طور پر، اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اعجاز الحق صاحب ہیں ان کی شادی میں یہ نواز شریف صاحب یہ لنگر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دیگوں پہ روٹیاں دے رہے ہیں، سالن ڈال رہے ہیں، تو ان کا یہ تعلق واسطہ تھا۔ اور آج بھی دیکھیں پرو اسٹیبلشمنٹ جو فورسز ہیں ان میں کون ہے؟ زرداری صاحب ہیں، کون ہے ان میں؟ ایمل ولی، اے این پی کے اسفندیار ولی کے بیٹے، جو انہوں نے گھٹیا تقریر کی ہے سینٹ میں، جس طرح عمران خان کو جو ایک پاپولر لیڈر ہیں اور جس طرح کی زبان استعمال کی ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے میں چارسدہ میں تھا، وہاں پر میلو یا پتہ نہیں اس قسم کا نام لیا تھا عمران خان صاحب نے اس کا، تو وہ اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے کوئی اب یعنی اسی طرح کی لیڈرشپ ہے جس نے اے این پی کا ستیہ ناش کر دیا، کے پی کے میں ختم وہ ہو گئی ہے۔ تو وہ بھی ایک سائیڈ پہ، یہ میں نے ویڈیو بھی آپ کو دکھائی ہے نواز شریف صاحب کی، اور اچھا ان کی بھی بڑی میمز بن رہی ہیں۔ تو ایک ان کی وہ ہے، اس کے نیچے یہ لکھا ہوا کہ عرش والے میری توقیر کو سلامت رکھنا، فرش والوں کے پیسے کھا بیٹھا ہوں۔ یہ ساری کرپشن کی کہانیاں، نیپوٹزم، اختیارات کا ناجائز استعمال، فیشسٹ فورسز کا ساتھ دینا، تو یہ ساری تفریق ہو گئی ہے۔ ایک طرف کھڑے ہیں یہ، اور دوسری طرف اکیلا ایک عمران خان کھڑا ہے اور ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے۔ ان کے حوالے سے خبریں، ان کی جو زندگی کے حالات ہیں وہ چل رہے ہیں ساری، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کر رہے ہیں۔ بنی گالہ بشرا صاحبہ گئی ہیں وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے، تو سینکڑوں کی تعداد میں ورکر وہاں پہ جمع ہو گئے، نعرے بازی شروع ہو گئی، پھر ایف سی والے آئے، زمان پارک کی بھی یہی صورتحال، وہاں پر بھی لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا جب پتہ چلا کہ بشرا بھی یہاں پہ آ رہی ہیں۔ تو اتنا عرصہ، اتنا الزام لگانے کے بعد بھی، مار پیٹ کے بعد بھی، عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کو ختم کرنا جو ہے وہ بہت ہی، وہ کہتے ہیں کہ ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ تو یہ عمران خان کی پاپولیرٹی کو ختم کرنا، لوگوں کے دلوں میں سے عمران کی محبت کو نکالنا، یہ مشکل ہی نہیں ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، اب یہ ایک لیٹر تو آپ آیا 62 یو ایس کانگریس مین کا، اب ایک برطانیہ سے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک امید ہے، یا جو خبریں آ رہی ہیں وہ خط لکھ رہے ہیں اور اس میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو رہا کروایا جائے۔ تو یہ بھی اب یہ جو انٹرنیشنل پریشر ہے یہ ماؤنٹ کر رہا ہے اور یہ بڑھتا جا رہا ہے پاکستانی انتظامیہ پر کہ آپ عمران خان کو رہا کریں۔ امریکہ کی طرف سے تو جو الیکشن کے اندر جو دھاندلی کی جو شکایات ہیں اس کے حوالے سے بھی، تو آج بہرحال فل کورٹ ریفرنس ہے، کیا ہوتا ہے اس میں، کیا بات چیت ہوتی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی دعوت عام ہوگی اور لوگوں کو داخلے کی اجازت ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ سارے ججز بھی یہاں پر ہوں گے، تو کیونکہ قاضی صاحب نے کوئی عزت تو کمائی نہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا ایک سازش کرنے کی کوشش کی۔ تو بہرحال یہ ابھی تک کی چیزیں ہیں جناب، تو انشاءاللہ سارے دن میں جو کچھ بھی ہوگا اپڈیٹ جو بھی ہے آپ سے شیئر کریں گے۔ اجازت تب تک، اللہ نگہبان۔